اس پر ہمیں جیسا کہ ہمارے امیر صاحب نے کہا ہمیں سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے. سجدہ شکر جو ہے ہر خوشی کے موقع پر ہوتا ہے تو ہمیں ادا کرنا چاہیے انشاءاللہ. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اہم بات کہ دین کی خدمت, دین کا کام کس کو کہتے ہیں؟ دین کی خدمت, دین کا کام کس کو کہتے ہیں؟ دین کی خدمت, دین کا کام کرنے کے بہت سارے میدان ہیں, بہت سارے شعبے ہیں. مسجد میں 5 وقت لوگوں کو نماز پڑھانا یہ بھی دین کی خدمت ہے کہ نہیں؟ 5 وقت مسجد میں اذان دینا, مسجد کی صفائی کرنا یہ بھی دین کی خدمت ہے. مسجد بنوانے کے لیے پیسہ خرچ کرنا یہ بھی دین کی خدمت ہے. مدرسے میں بچوں کو پڑھانا, گرامر پڑھانا, حدیث پڑھانا, قرآن پڑھانا, تفسیر پڑھانا, حدیث کی تشریح پڑھانا, فقہی مسائل بتانا یہ دین کی خدمت ہے. عقیدہ پڑھانا یہ دین کی خدمت ہے. ہمارے نوجوان نسل کے ذہنوں میں خاص کر کے جو اسلامی تعلیمات کے متعلق شکوک شبہات ڈالے جا رہے ہیں, ان شبہات کا ازالہ کرنا اور ان شبہات کو ان کے ذہنوں سے نکالنا, اسلام کی تعلیمات کو جو ڈاکٹر بتایا جا رہا ہے اس کی حقائق کو واضح کرنا یہ بھی دین کا کام ہے کہ نہیں؟ مسلمانوں کی سدھار کے لیے کام کرنا یہ بھی دین کا کام ہے. مسلمانوں کے اندر دینداری پیدا کرنے کے لیے بیان کرنا یہ بھی دین کا کام ہے. ان کے عقیدے کی اصلاح کی فکر کرنا یہ بھی دین کا کام ہے. مسلمانوں کو مسائل بتانا, طہارت کے مسائل, وضو کے مسائل, نماز کے مسائل, حج کے مسائل, روزے کے مسائل یہ بھی دین کا کام ہے. یہ سارے کام کرنا میرے آپ کے بس کی بات نہیں ہے. یہ کام علماء ہی کر سکتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ آپ کی بس کی بات ہے جمعہ خطبہ دینا, کوئی اس میں غلطی نہ ہو. آپ کی بس کی بات ہے امامت کروانا, آپ کی بس کی بات ہے حفظ کروانا, بچوں کو قرآن حفظ کروانا, عقیدہ پڑھانا, فقہ پڑھانا, حدیث پڑھانا, یہ میرے آپ کی بس کی بات ہے. یہ بڑے بڑے کام صرف علماء ہی انجام دے سکتے ہیں, وہی انجام دیں گے اچھی طریقے سے. غیر مسلموں کو, دیگر سارے لوگوں کو توحید کی اور سیرت کی موٹی موٹی باتیں بتانا یہ ہمارے لیے آسان ہے, یہ ہمارے لیے آسان ہے 2 شرطوں کے ساتھ. پہلی شرط یہ ہے کہ آپ جو کچھ بتا رہے ہو اس کا علم آپ کو ہو. ابن عثیمین رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ کسی پر دعوت کا کام کرے ضروری نہیں کہ وہ آدمی مکمل عالم ہو, لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ جو بات پیش کر رہا ہے اس بات کا وہ عالم ہو, اس بات کو جانتا ہو. دوسری شرط ہے کہ آپ کی جو بھی کیا بولتے ہیں, آپ کی جو بھی سرگرمی ہوگی, آپ کی جو بھی ایکٹیویٹی ہوگی, وہ ساری ایکٹیویٹیز علماء کی تربیت میں رہ کر کریں گے. بات اس لیے بتا رہا ہوں میں, اس پروگرام سے کہیں آپ یہ پیغام لے کر کے نہ جائیں ہم سب سے افضل کام کرنے جا رہے ہیں. ہم جو کام کریں گے وہ سب سے افضل کام ہے. امامت کا کام افضل نہیں ہے, مؤذن کا کام افضل نہیں ہے, مدرسے میں پڑھانا افضل نہیں ہے, فتویٰ دینا افضل نہیں ہے. ایک فتنہ ہے, ایک فتنہ ہے. ہمیں اللہ نے موقع دیا علماء کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا, تھوڑی باتیں سیکھنے کا, موٹی موٹی باتیں سمجھنے کا. اس کو کریں گے تو بڑا کام ہے. دیگر جو بڑے بڑے کام ہیں, دیگر جو میدان ہیں, مدرسہ تو دین کا خلا ہے. کیا ہے؟ دین کا خلا ہے. وہیں سے ہم سے پڑھ کر کے آئے یہاں, تبھی تو آپ یہاں پہ پڑھ رہے ہو. تو آپ کے ذہن میں یہ شبہ نہ آئے, یہ خیال نہ آئے کہ علماء کام نہیں کر رہے ہیں. شبہ آئے گا یہ انشاءاللہ بولیے, یہ فتنہ ہے, یہ فتنہ ہے. آپ کو ہائی لیول کا کانفیڈنس دلوا کر کے گمراہ کرنا, اس میں شیطان کامیاب ہو جاتا ہے. وہ اس طرح کہ ایک کام آپ جو جانتے ہیں وہ کام آپ کرتے ہوں, 10 کام آپ نہیں جانتے ہیں علماء کرتے ہوں, آپ سمجھتے ہیں کہ کام نہیں کر رہا ہوں. علماء جو کام کرتے آپ کو پتا ہے کیا؟ علماء کی خدمات کو سمجھنے کے لیے بھی آپ کو علم حاصل کرنا پڑے گا. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ, ابن قیم رحمہ اللہ, محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ, شیخ البانی رحمہ اللہ, شیخ عبداللہ بن باز رحمہ اللہ, شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ, یہ
جو بڑے بڑے علماء ہیں شروع سے آخر تک، وہ لوگ جو دین کی خدمت کیے ان کی خدمت کے اوپر کتابیں ہیں کہ وہ کیا کیا کام کیے. علم سے معلوم ہوتا ہے کہ بندہ کیا ہے، بندے کی خدمت کیا ہے، بندے کا مقام مرتبہ کیا ہے. بس ہم تھوڑا سا فیلڈ اپ کر دیے، 4-5 دعوت دے دیے، اس کو اگر دعوت سمجھا دیے، ہم سمجھ دیے کہ ہم علماء سے اچھا کام کر رہے ہیں. آپ اللہ کے لیے اس فتنے میں نہ پڑے، آپ اللہ کے اس فتنے میں نہ پڑے، کیونکہ معاشرے میں علماء کو جب کبھی بدنام کیا جائے گا، الزام لگایا جائے گا، علماء کے اوپر الزام لگانے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آپ کی ہدایت میں کمی آ جائے گی، آپ کے ایمان میں نقص آ جائے گا. اس سے علماء کا نقصان ہونے والا نہیں ہے. کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے مرتبے کو بلند کیا ہے، ہم نے آپ کے نام کو اونچا کیا ہے. مفسرین کہتے ہیں جو بھی علماء نبی کا کام کریں گے ان کا بھی اس میں حصہ شامل ہے. علماء کا جو مقام، جو مرتبہ ہے، اللہ نے فرمایا فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ عَلَى أَدْنَاكُمْ، ایک عالم کی برتری ویسے ہی ہے، ایک عالم کی برتری، ایک عالم کا مقام ایک عابد کے اوپر جو بندگی کرتا، عبادت کرتا ہے، ویسے ہے جیسا کہ میرا مقام یعنی نبی کا مقام ہے تم میں سے سب سے آخری کے صحابی کے اوپر. سب سے آخری کے صحابی اور اللہ کے نبی، کتنا فاصلہ دونوں کے بیچ میں، اتنا فاصلہ ایک عالم اور ایک عابد کے بیچ میں. ایک اور چیز بتا رہا کفر کی لئی کا دل بدی علی سائر الکواکب، چاند کی جو فضیلت ہے دیگر ستاروں کے اوپر، وہ فضیلت ہے عالم کو عابد کے اوپر. دنیا میں جو دین کا تحفظ ہو رہا ہے اللہ کے فضل سے، اس میں علماء ہی کا دخل ہے. عقیدے کو جو حفاظت سے پہنچا رہے ہیں صحیح سالم، وہ اس میں علماء کی خدمات ہیں. آپ کے ذہن میں کوئی شک شبہ آیا عقیدے کے تعلق سے، اس کو علماء دور کریں گے. منہج میں گڑبڑ آئی، آپ علماء دور کریں گے. بدعات کا اثر ہوا، علماء اس کو دور کریں گے. سنت کی شکل کو بگاڑا گیا، علماء اس کو دور کریں گے. قرآن میں اعتراض کیا گیا، علماء اس کو دور کریں گے. حدیث کو مشروع بتایا گیا، علماء اس کو مقابلہ کریں گے. آپ کے ذہنوں کو بگاڑا، علماء اس کو مقابلہ کریں گے. کون کرے کام؟ کون کرتے ہیں بھائی؟ علماء کرتے ہیں. میں آپ کی ہمت پس کرنا نہیں چاہتا ہوں، بلکہ میں آپ کو صحیح مطلب بتانا چاہتا ہوں دین کا کام کس کو کہتے ہیں. دین کے 10 جو کام ہے وہ آپ نہیں کر سکتے، 11واں کام آپ کر سکتے ہیں. تو مطلب یہ نہیں کہ 10 کام کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. وہ 10 کام کرنے والے کر کر کے آپ کو یہاں تک لائے ہیں، آپ کو یہاں تک لائے. جو بھی آدمی آپ کے آخرت کی فکر کرے گا، دین کی بات بتلائے گا، دین کا کام چھوٹا موٹا کرے گا، وہ بھی دین کا داعی ہے. یہاں تک کہ مؤذن بھی دین کا داعی ہے، اسلام کا داعی ہے، کہ وہ پبلک کو بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. یہ دین کی دعوت ہے، نہیں ہے؟ آپ اس میں نہ آئیں. آخری بات، فتوے کی لینگویج کو مکمل چھوڑ دیں. فتوے کی لینگویج کو مکمل چھوڑ دیں. ہمدردی پیدا کریں دل کے اندر، خیر خواہی پیدا کریں. بعض اسلاف سے پوچھا گیا کہ بے نمازی کا حکم کیا ہے؟ بے نمازی کا ہم پوچھتے نا، دل میں ایک جذبہ رہتا کہ مولوی صاحب جواب دیں گے وہ کافر ہے، ہم چاہتے جواب خود سے. تو اسلاف نے کہا بے نمازی کا حکم یہ ہے کہ آپ اس کو نماز کی دعوت دو. جیسا کہ ابھی ہم مدرسہ اصل مدرسہ صاحب نے بتایا، ایک آدمی کو میں نے دیکھا وہ گھر جا رہا ہے، وہ کیا ہے اس کا حکم؟ تو ہماری خواہش ہے سننا کہ وہ مشرک ہے. تو ہمارا جواب یہ ہوا کہ آپ اس کو جانے سے روکو، وہاں اس مسجد لاؤ. فتویٰ نہیں، فتوے کی لینگویج میں ہمارے کئی نوجوانوں کو مسجدوں سے، علماء سے، دین کے علم سے دور کر دیا ہے. ہمارے نوجوانوں کو فتوے کی لینگویج میں کبر کے اندر مبتلا کیا ہے، تکبر آ گیا اندر، گھمنڈ آ گیا اندر. فتوے کی لینگویج فلاں عالم نے، فلاں کام نہیں کرے، فلاں کام نہیں کر رہے. ہم کیا کرتے ہیں، ایک کام پہلے سے ہم لوگ فکس کر لیتے ہیں. کیا کام ہے؟ غیر سے دعوت دینا. اب تو دے دعوت کو ان کو نہیں دے رہے علماء، وہ عالم کام نہیں کر رہا ہے، وہ عالم کام نہیں کر رہا ہے، عالم کام نہیں کر رہا ہے. پھر آپ کسی عالم کا نام سوچے دل میں، وہ عالم امامت کر رہے ہیں، امامت نہیں کر رہے ہیں، وہ دین کام نہیں کر رہے ہیں. بھائی دین کے 1000 کام ہیں، آپ ایک کام کرके سمجھ رہے کہ اصل کو آپ کر رہے ہیں. یہ غلط ہے بھائیو. آپ لوگ میری بات کو برا نہ مانیں انشاءاللہ، کیونکہ آپ لوگ ایمان والے ہیں کہ نہیں. ہم سب اللہ کے رسول کے تابعین ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امامتی کروائی، خطبہ بھی دیا،
دعوت بھی دی, لوگوں کے خواب کی تعبیر بھی بیان کی, گھر میں آپ سب نے کام بھی کیا, سب آپ کو ہمیں ہوشوڑا ہے, تو ہر کام ہمیں کرنا ہے. یہ کام کے لیے آپ کے پاس موقع ہے, آپ لینگویج جانتے ہی, آپ کے تعلقات اس سے آپ کام کیجیے انشاءاللہ. اللہ کو برکت دے, اللہ تعالیٰ آپ کو جزاک اللہ فرمائے, جو اس پروگرام کو منعقد کیا اللہ کو جزاک اللہ فرمائے. یہ بہت بڑی محنتوں سے ایک یہ پروگرام منعقد ہوا ہے. اللہ آپ کو خاص طور سے معلومات فرمائے, اللہ میں مخلص بنا, اللہ میں ریاکاری سے شور سے بچا. آمین. بارک اللہ فیک.